بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جنگ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کے مقام پر لڑی گئی، جو کہ مکہ کی معیشت کا دار و مدار تجارت پر تھا، جو شام کے ساتھ تھی، اور شام کی طرف جانے کا راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ اس لیے ہر وقت کفار کو یہ خدشہ رہتا تھا کہ مسلمان ہمارا راستہ نہ روک دیں۔ ادھر مسلمانوں کو یہ خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ قریش کے تجارتی قافلے کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دستے بھی بھیجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ابو سفیان تجارت کے بعد شام سے واپس جا رہا تھا کہ کسی نے مسلمانوں کی طرف سے لوٹنے اور نقصان پہنچانے کی افواہ گرم کر دی۔ یہ خبر مکہ بھی پہنچی، جہاں سے ابو جہل کی سرکردگی میں 1000 افراد پر مشتمل اسلحہ سے لیس لشکر بدر کی طرف روانہ ہوا۔ جب ابو سفیان کا قافلہ بحریت مکہ پہنچ گیا تو قریش مکہ نے ابو جہل کو واپس آنے کو کہا، مگر ابو جہل نے ایک نہ سنی اور بدر کے مقام پر پہنچ کر جنگی نقطہ نگاہ سے اس جگہ پر قبضہ کیا جو اہم تھی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے رکھا تھا۔ 300 سے زائد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل ایک لشکر نے مدینہ کو چھوڑا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ مقابلہ تجارتی قافلہ سے ہے یا اسلحہ سے لیس ایک لشکر کے ساتھ۔ مدینہ کے کچھ فاصلہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ مہاجر صحابہ نے وفاداری اور جان نثاری کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے انتظار فرما رہے تھے کہ حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر وفاداری کا اظہار یوں کر کے ایک سنہری تاریخ رقم فرمائی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے، اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ پائے گا جب تک ہماری نہشوں کو نہ روندے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگ تو معمولی شے ہے، آپ اگر سمندر میں کود جانے کا کہیں تو آپ اس پر بھی ہمیں تیار پائیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی طرف کوچ کرنے کا حکم صادر فرمایا، اور 2-3 روز کی مسافت کے بعد بدر کے مقام پر چشمہ کے قریب اسلامی لشکر اتار دیا۔ یہ علاقہ ریتلا تھا، پاؤں دس جاتے تھے، جس سے صحابہ میں گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمہ میں گئے اور ساری رات دعا کرتے رہے کہ اے اللہ، اگر تو نے اس چھوٹے سے گروہ کو ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی کہ فلاں فلاں دشمن فلاں فلاں جگہ مارا جائے گا۔ الہی تقدیر نے اپنا کام دکھلایا، تیز بارش ہوئی، ریتلا علاقہ مضبوط ہو گیا اور چوٹیل میدان میں چکنا پن آ گیا، جس پر دشمنوں کے پاؤں جم نہ سکے۔ اگلے روز رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی صف بندی ایسے رنگ میں کی کہ وہ دگنی لگنے لگی۔ ادھر ابو جہل نے اپنا ایک نمائندہ مسلمانوں کی تعداد کا تخمینہ لگانے کے لیے بھیجا، جس نے واپس جا کر مشورہ دیا کہ ان سے مت لڑو، وہ 300 افراد نہیں، وہ تو موتے ہیں جو مر جانے اور کاٹ جانے یا مار دینے اور کاٹ دینے کے موڈ میں نظر آتے ہیں۔ اگلے روز 17 رمضان المبارک کو حق و باطل کی جنگ کا آغاز ہوا۔ انفرادی مقابلے میں اتباع، ولید اور شیبہ کے مقابل پر حمزہ، علی اور عبیدہ نکلے۔ کفار کو ہلاکت نصیب ہوئی اور انہی جگہوں پر وہ مارے گئے جن جگہوں کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے ایک روز قبل خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائی تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم پر ایک مٹھی بھر ریت دشمنان اسلام کی طرف پھینکی۔ گمسان کی جنگ جاری تھی کہ اچانک تیز آندھی چلی اور آندھی کا رخ دشمن کے مخالف تھا، جو ان کی آنکھوں میں پڑ پڑ کر ان کو اندھا کر رہی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دائیں بائیں کھڑے 2 بچے محوذ اور معاذ باز کی طرح ابو جہل کی طرف لپکے اور چٹ پٹ میں اسے قتل کر دیا۔ اب تو کفار مکہ کے پاؤں اکڑ چکے تھے اور 70 مقتول میدان میں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور 70 کفار کو قیدی بنا لیا گیا، جبکہ مسلمانوں کے 1 درجن کے قریب سپاہی شہید ہوئے۔ تو یہ تھی ناظرین جنگ بدر کے حوالے سے چھوٹی سی ویڈیو پسند لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔